اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی اسلامی ماہوں بہنوں، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی، یعنی گزرتا جا رہا ہے رمضان۔ آج 7 رمضان کی یعنی 7ویں روزے کی ابتدا ہم کر چکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور دوسرے مغفرت اور تیسرے جہنم سے خلاصی، اتقم من النار۔ یہ رحمت کا عشرہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، 2-3 دن تقریباً باقی ہیں۔ اب یہ رحمت آئندہ آنے والے سال جو زندہ ہوں گے، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو نصیب ہو۔ کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 15 شعبان کو انسان کی زندگی کے بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے عزت حاصل کرنی ہے، کس نے ذلیل ہونا ہے، کس کو کیا ملنا ہے۔ اب ہم میں سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہو۔ تو ہم جو دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، ہم ان کی قدر کر لیں، تھوڑا سا مجاہدہ، مشقت اختیار کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے، مجاہدہ کر لیں گے، اور اسی تھوڑے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ رب تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ یہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، حتیٰ کہ کافر بھی اگر محنت کرتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر تو وہ اس کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور باقی ممالک کے اندر بھی کفار نے یعنی لوگوں کی خدمات کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے مختلف NGOs بنائی ہوتی۔ وہ مختلف طریقوں سے مختلف یعنی اپنے ایک نظام کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے ہیں۔ اب کیا ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ملتا ہے، لیکن وہ بدلہ دنیا میں ان کو ملتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ملتا۔ کیوں کہ مرنے کے بعد جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہے، وہاں کسی اور چیز کے ساتھ اللہ نے اس کو منسلک نہیں کیا۔ لیکن کفار جتنی بھی اب دیکھیں دنیا کے اندر انہوں نے کتنی محنت کی، سائنس کے اندر، باقی چیزوں کے اندر، لیکن ان کا نتیجہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ آج ہم بھی جتنی محنت کریں گے، جتنی مشقت اختیار کریں گے دین کے معاملے کے اوپر، اس کا بینیفٹ اللہ دنیا میں بھی دیں گے ہمیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ہمیں آخرت میں اس وجہ سے ملے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا ہی جنت رکھی ہوئی ہے، اگر وہ ایمان حاصل نہیں کر سکتے مرتے دم تک تو ان کا سارا کچھ دنیا ہے بس۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا اس کا اول حصہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اتقم من النار۔ ان تینوں کے اندر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں نا کہ یہ مخصوص گنے ہوئے دن ہیں، ایام معدودات، 29 یا 30 دن ہیں بس پورے سال کے اندر۔ اب اس کے اندر ہم نے جتنی بھی محنت مشقت کر لی، بس اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ اسی حساب سے دیں گے۔ اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ روزے دار کے اوپر رمضان کا ادب احترام اور روزہ رکھنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کی دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو 2 چیزیں میں نے بیان کی تھی، اول منہ کی بدبو، اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز تھی؟ ہاں، سمندر کی مچھلیاں، یعنی معصوم مخلوق وہ بھی انسان کے لیے دعائیں کرتی۔ اور تیسری چیز جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر جنت کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، یعنی روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ لکھا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ جو اتنا مجھے مزین کیا جاتا ہے، مجھے تیار کیا جا رہا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب میرے وہ بندے جو دنیا کے اندر مشقت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں، تراویح کی حالت میں، نماز میں، پڑھنے پڑھانے میں، ذکر عبادت میں، گناہوں سے دور رہنے کی جتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، ان قریب ان لوگوں کو میں تیرے حوالے کروں گا، یعنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب دیکھیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو مزین کر رہے ہیں، اور ہم جتنی اس کا مجاہدہ اختیار کریں گے اتنی بڑی اور اتنی عالی شان جنت اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرے۔ یہ تیسرا انعام ہے روزے دار کے لیے۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی قید میں ڈال دیتے، ان کی گردنوں میں توق ڈالا اور جہنم کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، جامعہ مسجد ہو، محلے کی مسجد ہو، وہ بھری بھری رہتی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، جب غیر رمضان میں انسان کا بعض دفعہ جی بھی کرتا ہے کہ میں تلاوت کر لوں، نماز پڑھ لوں، میں ذکر اذکار زیادہ کر لوں، میں دعائیں کر لوں، لیکن کچھ دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو چھوڑتا ہے یہ شیطان اس کو نہیں کرنے دیتا۔ لیکن رمضان کا ایسا مقدس مہینہ کہ پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دو ہی اس کے دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں، یعنی شیطان کو تو باندھتے ہیں توق ڈال کے، اس کو رسیاں ڈال کے، فرشتوں کے ذریعے سے وہ جہنم کے حوالے، اور نفس باندھا جاتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اب جتنا انسان روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، نفس اس کو تنگ نہیں کرتا، وہ مغلوب ہوتا جاتا ہے اور انسان غالب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا انعام ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے، ان کا رجحان عبادت کی طرف ہوتا ہے۔ اور ایک انسان اگر رمضان میں بھی، یعنی اس کا شیطان بھی باندھا ہوا اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اگر نیکی کی طرف نہیں آ رہا، پھر بھی روزے چھپ چھپ کھا رہا ہے، پھر بھی تراویح کی طرف نہیں آ رہا، پھر بھی قرآن مجید نہیں کھول رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور اکرام، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے، یہ اس کے لیے بربادی ہے۔ یہ اس کا نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ اب خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی نہ سلب ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، غریبی اور امیری میں کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان بہت امیر ہے، وہ اتنا حساب دے گا، ایک انسان غریب ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ وقت دونوں کے گزرتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ جتنے بھی بیٹھے، ہر آدمی چھوٹا بڑا یہ سوچے کہ میری عمر کتنی گزر گئی۔ ہر انسان کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ اب جس طرح میری عمر 40 سال کے قریب ہے، اب 40 سال میں جتنا اتار آیا یہ چڑھاؤ آیا، جتنے نظام آئے، جتنے دن آئے، جس طرح کے بھی آئے وہ گزر گئے۔ اسی طرح آگے والی جتنی زندگی ہے وہ گزر جائے گی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح ہم ایک وقت کا انتظار کر رہے تھے، آج چاند نظر آئے تو تراویح پڑھے، اب وہ گزر گیا، یعنی 7 دن ہمارے گزر گئے۔ ایک وقت آئے گا تو ہم چاند عید کا انتظار کریں گے کہ عید کا چاند کب نظر آنے والا۔ لوگوں کی نظریں موبائل پہ، ٹی وی پہ، گھڑی پہ، اعلان پہ کہ آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے، آج ہوتا ہے کل، لیکن وہ بھی گزر جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایک انسان نے 100 سال زندگی گزاری اور بڑی عیاشی سے گزاری، اور آخری لمحے پہ نفس اور شیطان اتنے تگڑے تھے، اس نے اس کا ایمان سلب کر لیا، یہ انسان خسارے میں، یہ مرد اور عورت خسارے میں، یہ نقصان میں۔ آج جائیں اپنے قبروں پہ، اپنے قبروں سے مطلب اپنے رشتہ داروں کی، وہاں جا کے سوال کرو، دل جواب دے گا، اندر سے جواب نہیں ملتا۔ ہاں، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، کیونکہ کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، القاء کے ذریعے سے کیفیات اللہ کھول دیتے ہیں، اللہ کا علم ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں۔ لیکن دل ضرور بتاتا ہے۔ قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے سوال کرو ان سے، آپ نے دنیا میں وقت گزارا، کیسا حالات، کیا معاملات گزرے ہیں آپ کے اوپر، کیسی ہے زندگی، یہ جواب آتا ہے۔ آج ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو بو کے چلے گئے وہ آج کاٹ رہے ہیں۔ جس نے جتنی نیکیاں کی وہ کاٹ رہا ہوگا، اس کے لطف اٹھا رہا ہوگا، اور جس نے جتنی غفلت اختیار کی وہ بھگت رہا ہوگا۔
یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ہم جتنی نیکیاں، یعنی آج ہم اس زمین کے اوپر ہیں، جتنا دانہ ڈال سکتے ہیں، جتنے بیج ڈال سکتے ہیں وہ ڈال لیں، کل ہم وہاں کاٹیں گے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم بیج کون سا ڈالتے ہیں، اچھے والا، اچھی فصل یا بری فصل. اچھی فصل سے مراد کہ ہم جیسے ہی تاکہ اللہ کے حوالے ہوں، دنیا رو رہی ہو میں ہنس رہا ہوں، دنیا رو رہی ہو میرے اوپر میں ہنس رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں. کیوں؟ میں اللہ کے حوالے ہو رہا ہوں، میں رب کے دیدار کی طرف جا رہا ہوں، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں اور لوگ مجھے رو رہے ہوں. یہ اچھی فصل کی نشانی. اور اگر میں نے بیج ہی پورا ڈالا ہے تو دنیا تو روئے یا نہ روئے، میں رو رہا ہوں گا، میں پریشانی کے عالم میں ہوں گا. میرا جنازہ بڑے سے بڑا مولوی پڑھائے یا عام طالب علم پڑھائے، میں رو رہا ہوں. کیوں؟ کہ میں نے فصل اچھی نہیں ڈالی، میں نے دانے اچھے نہیں ڈالے. تو اس لیے آج کا وقت ہے، آج وقت ہے، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس، ہر بچے اور بوڑھے کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنا دانہ اچھا ڈالے، وہ اپنا نظام اچھا کر کے چلا جائے. میں نے پہلے کہا ہے، دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، دنیا کی ذلت بھی کوئی ذلت نہیں ہے. وقت گزرتا ہے، غریب امیر چھوٹے بڑے سیت پوش کا وقت گزرتا جا رہا ہے. اور آج کل تو وقت ویسے بھی بے برکتی آ گئی ہے، وقت کے اندر بھی دن یعنی منٹوں کی طرح گھنٹوں کی طرح گزرتے ہیں، اور ہفتے اور مہینے آپ سب اندازہ لگا لیں. یعنی وقت کے اندر بھی اللہ نے بے برکتی ڈال دی، وقت گزرتا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہم کچھ کر لیں، ہم کچھ اللہ کو راضی کر لیں، کچھ وہاں کے لیے کچھ ذخیرہ بنا لیں. اور اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں. یہ رمضان، یہ روزے، یہ تراویح، یہ دعائیں، یہ اللہ موقع دے رہے ہیں. اور آخری 5واں انعام کیا ہے؟ 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی صبح سے شام اور شام سے صبح تک مسلسل دعائیں قبول کرتے، مسلسل دعائیں قبول کرتے، مسلسل دعائیں قبول کرتے ہیں. فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی نے صرف روزہ رکھا، فرض پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کرتا، ہر وقت سویا رہتا ہے، ہر وقت سویا رہتا ہے، اس کا یہ سونا بھی اللہ عبادت میں لکھ دیتے. یہ روزوں کی برکت ہے، یہ روزوں کی برکت ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی مسلسل دعاؤں میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عید والے دن جس طرح بڑے آدمی یعنی بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو عید دیتے ہیں، اور چھوٹے بچے توقع رکھتے ہیں کہ آج ہمیں عید ملے گی، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 30 دیتا ہے، کوئی 50، کوئی 100، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عید دے رہا. اسی طرح جتنا انسان مجاہدہ رمضان میں کرتا ہے، عید والی رات اور عید والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی عید دے دیتے. بس فرق اتنا ہے، جس کا جتنا مجاہدہ ہے اس کو اتنی عید ملتی ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ آپ عید والے دن عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، تو جاتے جاتے روتے رہے. عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد لوگ چلے گئے. پھر جب واپس گھر کی طرف آئے تو رونا شروع کر دیا، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہنا شروع، یا اللہ بڑے گھر جا رہے ہیں، بچے منتظر ہیں، ہمارے باپ، چاچا، تایا، ماموں، خالہ، یہ یعنی نام لیے مختلف دل کے اندر، وہ ان کو عید دیں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کو عید ملے گی. تو میں بھی آپ کا ایک حقیر سا چھوٹا سا بندہ ہوں، میں نے ٹوٹی پوٹی کچھ عبادت کی ہے، تو مجھے آج عید چاہیے، اور میری عید یہ ہے کہ آج آپ میری بخشش کر دیں، میری مغفرت کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے گناہوں کا معافی چاہتا ہوں اور آج آپ سے راضی نامہ کرتا ہوں. اچھا چلتے چلتے یہ باتیں کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پرچہ گرایا، اور وہ جیسے ہی زمین پہ گرا انہوں نے اٹھایا، اور اوپر لکھا ہوا ہے مالک بن دینار پریشان نہ ہو، تیری عید یہی ہے کہ آج ہم نے تیری بخشش کر دی، تیری مغفرت کر دی. اب خود دیکھیں، یہ طلب ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے لڑکے عید لیتے ہیں، بعض خاموش رہتے ہیں، لیکن دینے والا اس کے سخاوت پہ ہے نا، اس کے دل پہ ہے. وہ لڑنے والوں کو 2 دفعہ بھی دے دیتا ہے اور خاموش والے کو 1 دفعہ، اور بعض دفعہ نہیں بھی دیتے. لیکن اللہ کیونکہ سخی اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ تھوڑے مانگنے پہ زیادہ عطا کرتے ہیں. اور واحد رب تعالیٰ کی ذات ہے
جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے ناراض ہوتے ہیں، کیوں نہیں مانگ رہے مجھ سے. اور دنیا دار سے بار بار مانگو وہ تنگ ہوتا ہے. انسان سے بار بار سوال کرو تو وہ تنگ ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ اپنے بھی تجربہ آپ نے کیا ہوگا، آپ جس جگہ ملازمت کرتے ہیں یا آپ کے بچے جہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ وقت سے پہلے مالک کے پاس چلے جاؤ، یار میری یہ مجبوری ہے، میرا بیٹا تیرے پاس کام کر رہا ہے تو تو نے میرے بیٹے کو 20,000 تو ویسے بھی دینا ہے، یکم کو آج 25 ہو گئی ہے، تو میری مجبوری ہے، مہربانی کر دے دے. تو اس کا ناک یہاں سے یہاں ہوگا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر ایک دفعہ دے دے تو دوسری دفعہ نہیں دے گا، تیسری دفعہ نہیں دے گا. وہ اپنے 100 عذر، 100 پریشانیاں، 100 مسائل آپ کے آگے رکھ دے گا، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کا نظام ہے، رب تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں تجھے چلتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی، حالانکہ بے احتیاطی تو کر رہا ہے، تو دیکھ کے چل، سنبھل کے چل، لیکن چلتے ہوئے اگر تجھے ٹھوکر لگ گئی، تیرے پاؤں زخمی ہوا یا نہ ہوا، تجھے صرف کانٹا چبھا، اتنی تکلیف ہوئی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے، تیرے گناہوں کو مٹا دیں گے، تیری بخشش کا اعلان کر دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے اندر جو 5 انعامات ہیں، آخری انعام کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک وقت پہ نہیں ہوتی، مسلسل ہوتی ہیں، مسلسل. اور یہاں تک لکھا ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے حوالے کرتے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جو مر گئے وہ جہنم سے نکلیں گے، نہیں، انسانوں میں سے، یعنی جو زندہ ہیں وہ بھی ہے، جو زندہ ہیں. اب دیکھیں نا، ہم جتنے زندہ، ہمیں کیا پتا ہم جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں. کوئی بندہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو جہنمی ہے، تو جنتی ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، مانگیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لسٹ کے اندر انہی لوگوں میں شامل کر دیں گے جو کامیاب لوگ ہیں، جو جنت والے لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام، اکرام اور اعزاز سے جن کو نواز دیا، بس ان کی لسٹ میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے رب سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، کتنا منواتے ہیں، کتنا کچھ. میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے رب سے بندہ گمان ہی اچھا کر لے، امید ہی اچھی لگا لے، انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی مخالف آپ کا زور لگا. اور یہ ہمارا تجربہ ہے، تجربہ ہے ذاتی طور پہ. لوگوں نے بڑے منصوبے بنائے، بہت پاپڑ بیلے، بہت کچھ ہوا، لیکن ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت اور بیماری آتے ہی ایک ہی لفظ منہ سے نکالا، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ فضل کریں گے. اور اس خیر اور فضل والے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکالا جیسے مکھن سے بال نکالتے. تو یہ محض رب کی کریمی ہے. کیوں؟ آپ اپنے رب سے جتنی اچھی خیر امید رکھتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ. اچھا، صرف خیر اور امید سے نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ تراویح پڑھ رہا ہے، نہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا. ہاں، امید تمہاری ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، جا سکتے ہو، لیکن قانون یہ نہیں، ضابطہ یہ نہیں ہے، اصول اللہ کا یہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے نظام رکھ دیے کہ تو اٹھ، محنت کر، کچھ حاصل کر، کچھ ٹکے، کچھ یعنی پیسے، کچھ چیز حاصل کر، پھر سودا سلف گھر میں لا، پکا کھا، تاکہ تیری میں بھوک دور کروں. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا. اسی طرح اللہ نے اتنی بڑی جنت کو بھی ایک ذریعے کے پیچھے چھپایا. وہ ذریعہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کے احکام ہیں، حضور علیہ السلام کے طور طریقے ہیں. ہم ان سے گزریں گے. اب یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے کہ وہ طور طریقے قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کے اوپر امید لگا سکتے ہیں کہ خیر والی، کہ انشاءاللہ جو میں نے تراویح پڑھی، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، جو خیرات کیا، جو چھپ چھپ کے میں روتا رہا اللہ کے آگے، اللہ نے میرا یہ قبول کر لیا، یہ امید لگا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز انسان، میں نے پہلے کہہ دیا ہے، تھوڑی سی مجاہدہ کر لو، تھوڑا سا وقت اپنے رب کو دے دو، پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا بھی اور آخرت والی زندگی، عافیت، فضل والی اللہ تعالیٰ سے لے لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.